अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सफ़ीरुल्लाह ख़ान है और पाक NGOs की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक बहुत अहम मौजू के साथ। पाकिस्तान में बहुत सी NGOs काम करती हैं और NGOs के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कहीं ना कहीं से अपने लिए फ़ंडिंग तलाश करती रहें। सो डोनर्स को ढूंढना और उनसे फ़ंडिंग लेने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके मालूम होना बहुत ज़रूरी है और डोनर्स के बग़ैर काम नहीं चलता, क्योंकि पाकिस्तान की बेशतर NGOs जो हैं वो इंटरनेशनल डोनर की फ़ंडिंग पे डिपेंड कर रही होती हैं। और इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप सिर्फ एक डोनर की फ़ंडिंग पे डिपेंड ना कर रहे हों, आपके पास एक से ज़्यादा डोनर्स मौजूद हों, ताकि एक से डोनेशन बंद हो तो आपकी NGO बंद ना हो जाए। अगर आपके पास 4-5 डोनर्स हैं तब भी आपको मुसलसल नए डोनर्स तलाश करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि इनमें से कौन कब छोड़ जाए ये पता नहीं है। आज की वीडियो का मौजू है डोनर को अप्रोच कैसे करना है। जो हम अगली वीडियो अपलोड करेंगे उसका मौजू होगा आपने प्रपोज़ल कैसे लिखना है, प्रपोज़ल लिखते हुए किन बातों का ख्याल रखना है। और उससे अगली वीडियो के लिए हमारे पास मौजू है कम्युनिकेशंस एज ए फंड रेजिंग टूल। तो आप ये वीडियो भी देखिए और आइंदा वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बर वक्त इत्तला मिल जाए कि हमने नई वीडियो अपलोड कर दी है। बहरहाल अब आते हैं मौजू की तरफ। जनाब, डोनर को ढूंढना कैसे है, तलाश कैसे करना है, ये ख़ास तौर पर नई NGOs के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आप आपने एक NGO इस्टेब्लिश की और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो जनाब, इसके लिए 2-3 रास्ते हैं, आसान रास्ते हैं। एक तो ये कि आप दूसरी NGOs के साथ नेटवर्किंग बढ़ाएं, उनसे मिलें और ख़ास तौर पर NGOs के जो इवेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, उनमें ज़रूर जाएं। वहाँ आपको नए लोगों से मिलने का और लिंकेजेस बनाने का मौका मिलेगा। वहाँ पर दूसरी NGOs भी होती हैं और वहाँ पर डोनर्स के नुमाइंदे भी आए हुए होते हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात हो सकती है। तो ये इस तरह के जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें ज़रूर शामिल हों। अगर कोई नेटवर्क्स बने हुए हैं, जैसे आप एजुकेशन पे काम करते हैं तो पाकिस्तान में पाकिस्तान कोalition फॉर एजुकेशन मौजूद है। अगर आप चाइल्ड राइट्स पे काम करते हैं तो चाइल्ड राइट्स मूवमेंट एक नेटवर्क है। इसी तरह अगर आप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे काम करते हैं तो EVA-G एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स एक नेटवर्क मौजूद है। इसके अलावा और बहुत से नेटवर्क हैं, एनवायरनमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस के अपने नेटवर्क्स होंगे। सो आप जिस भी इशू पे काम कर रहे हैं उस इशू पे काम करने वाली NGOs का अगर कोई नेटवर्क है तो उसमें शामिल हो जाएं, ये भी आपके लिए मुफीद होगा। सेमिनार्स में जाएं, कॉन्फ्रेंसेस में जाएं, नेटवर्क्स में शामिल हों, ताकि आपके लिंकेजेस बने और राब्ते बने मुख्तलिफ दूसरी NGOs से भी और डोनर इदारों से भी। दूसरी NGOs को कौन डोनेट कर रहा है, कौन फंडिंग दे रहा है, उससे भी आपको आइडिया होगा कि कहाँ कौन डोनर मौजूद है और वो किन मौज़ूआत पर, किन मसाइल पर फंडिंग करने को तैयार है। ये तो एक प्रैक्टिकल सूरत हाल हो गई। वैसे भी आजकल कोविड का सीज़न है और उसमें कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स तो हो नहीं रहे। तो बहरहाल इस सूरत में आपको वापस इंटरनेट की तरफ आना पड़ेगा और इंटरनेट पे बहुत बेतहाशा इन्फॉर्मेशन मौजूद है। बस मुश्किल ये है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है और उसमें से हमारे काम की क्या होगी और क्या नहीं होगी वो ढूंढना ये एक मुश्किल काम है, लेकिन ये भी हो सकता है, करने से सब हो जाता है। जनाब, तो इंटरनेट की तरफ जब आप आएंगे तो आपको अपने जिन मसाइल पे आप काम करते हैं, अगर आप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे काम करते हैं तो आप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ग्रांट्स, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन फंडिंग, इस तरह के मौजूआत लिख कर सर्च करेंगे तो आपको ऐसी डोनर ऑर्गेनाइजेशंस के एड्रेसेस मिल सकते हैं, वेबसाइट्स मिल सकती हैं जो इन मौजूआत पे फंडिंग करने को, इन मसाइल पे फंडिंग करने को तैयार हों। आप एजुकेशन पे काम करते हैं तो आप इसी तरह एजुकेशन के हवाले से सर्च कर लें। अगर आप किसी एनवायरनमेंट पे काम करते हैं तो आप एनवायरनमेंट के हवाले से इस तरह की टर्म्स बनाएं, उन्हें लिखें और उनको सर्च करें तो आपको यकीनन जो मुनासिब डोनर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं कि जो डोनर्स की लिस्टें जिन पे पड़ी होती हैं कि उनके वो वेबसाइट जिस मसले के हवाले से है, फ़र्ज़ किया वो एनवायरनमेंट के हवाले से है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक सेक्शन होगा कि एनवायरनमेंट पे और कौन से इदारे काम कर रहे हैं या फंडिंग कर रहे हैं, तो उनसे भी आपको मदद मिल सकती है। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी NGO हैं तो आपके लिए एक आसानी ये है कि हम पाक NGOs की जो हमने वेबसाइट बना रखी है उस पर भी हम वक्तन फ़वक्तन ऐसी कॉल्स फॉर प्रपोजल्स डोनर्स की तरफ से शाया करते रहते हैं कि जिसमें वो पाकिस्तानी NGOs से फंडिंग के लिए
پروپوزلز مانگ رہے ہوتے ہیں، یا بعض دفعہ وہ دوسرے ملکوں سے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن پاکستان سے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں. سو پاکستانی این جی اوز جن کالز کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پہ ہوتی ہیں، ان کو بھی آپ دیکھتے رہیں تو آپ کو وہاں سے کافی مدد ملے گی. اچھا، اب جناب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک ڈونر ایجنسی ہے اور اس سے فنڈنگ مل سکتی ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ بلکہ میرا خیال ہے کہ پہلے یہ بتانا چاہیے کہ کیا نہیں کرنا ہے. ہمارے یہاں بہت سی این جی اوز کا یہ وتیرہ ہے، یہ سٹائل ہے کہ جناب ایک کوئی پروپوزل لکھ لیا اور اندھا دھند ہر ڈونر کو بھیجتے چلے گئے. یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. فرینکلی یہ حرکت غلط حرکت ہے، ایسا نہ کریں. اس سے آپ کی اپنی کریڈیبلٹی، آپ کی اپنی ریپیوٹ خراب ہوتی ہے، لوگ آپ سے تنگ ہوتے ہیں. اس طرح کی حرکت نہ کریں. میں عام طور پر این جی اوز کے دوستوں کو جو این جی اوز چلا رہے ہوتے ہیں انہیں یہ مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ این جی او چلا رہے ہیں تو آپ کے پاس یقیناً لوگ، آپ نے کوئی جاب کے لیے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی لیکن لوگ آپ کو سی وی بھیج رہے ہوتے ہیں. تو جو ایسے انسالیسیٹڈ سی ویز آپ کے پاس آتے ہیں ان کا آپ کیا کرتے ہیں؟ تو عمومی جواب یہی ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، وہ ڈیلیٹ میں چلے جاتے ہیں، اسپیم میں چلے جاتے ہیں، ان کا کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. تو بالکل ایسے ہی جب آپ انسالیسیٹڈ پروپوزل بھیجتے ہیں تو اس کا بھی یہی رزلٹ ہوتا ہے، یہی نتیجہ ہوتا ہے ڈونر کے ہاں. سو ایسا نہ کریں. سب سے پہلے تو ڈونر کے بارے میں اگر آپ کو کچھ تھوڑا بہت پتہ چل گیا ہے تو اس کی ویب سائٹ ڈھونڈیں، کسی سے اس کی ویب سائٹ کا یو آر ایل مانگ لیں یا خود سرچ کر لیں اور وہاں جا کر ویب سائٹ کو بہت اچھی طرح تفصیل سے پڑھیں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ڈونر کن ایشوز پہ کام کرتا ہے اور ان پہ وہ فنڈنگ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے. اگر فنڈنگ دیتا ہے تو پھر آپ کو مزید اس کی تفصیلات جاننی ہوں گی کہ اچھا فنڈنگ وہ جو ڈبلیوز ہیں، ہاؤ ڈبلیوز میں نہیں آتا لیکن ہو، وین، ویئر، ہاؤ، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے جوابات ان کی ویب سائٹ پہ پڑے ہوں گے، وہ ضرور ڈھونڈیں. مثال کے طور پر وہ کن موضوعات پہ فنڈنگ دیتا ہے، کن مسائل پہ فنڈنگ دیتا ہے، کیا ایجوکیشن پہ، انوائرمنٹ پہ، وائلنس اگینسٹ ویمن پہ، چائلڈ پروٹیکشن پہ، اور بہت سارے مسائل موضوعات ہو سکتے ہیں، ہیلتھ کے ایشوز ہو سکتے ہیں. تو ان پہ، اور کیا ان مسائل پہ آپ بھی کام کر رہے ہیں. اگر آپ کی آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز اور ڈونر کے آبجیکٹیوز ہیں وہ ملتے ہیں تو اب گنجائش ہے، اس بات کی نکل آئی ہے کہ آپ کو وہاں سے کچھ فنڈنگ مل جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ وہ فنڈنگ کب کرتے ہیں. کچھ ڈونرز جو ہیں وہ رولنگ بیسس پہ فنڈنگ کرتے ہیں، یعنی جب مرضی آپ اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں وہ لے لیں گے. کچھ ڈونرز جو ہیں وہ ٹائم دیتے ہیں آپ کو، اچھا جی یہ 2 مہینے ہیں، 15 فروری سے لے کے 15 اپریل تک، اس کے دوران آپ اپنی اپلیکیشنز جو ہیں فنڈنگ کے لیے وہ سبمٹ کر سکتے ہیں. اچھا پھر انہوں نے اپنا پورا پروسیس دیا ہوتا ہے کہ اپلیکیشن جو ہے وہ کیسے سبمٹ کرنی ہے. بعض ڈونرز نے اپنا ایک فارم بنایا ہوا ہوتا ہے، وہ فارم آپ سے شیئر کیا جاتا ہے، وہ ویب سائٹ پہ ہو سکتا ہے پڑا ہوا ہو، تو وہاں سے اسے ڈاؤن لوڈ کریں اور اس فارم کو فل کر کے جیسے انہوں نے، یعنی ہم نے یہ بات کی کہ کب فنڈنگ کر رہے ہیں، کن چیزوں پہ فنڈنگ کر رہے ہیں، پھر کیسے ان کو اپروچ کرنا ہے فنڈنگ کے لیے، تو وہ انہوں نے جو بھی طریقہ دیا ہوا ہے اس کے مطابق جو ہے فارم فل کریں. اگر انہوں نے 2-4 فارم دیے ہوئے ہیں تو وہ سارے فارم فل کریں. پھر انہوں نے کیا کہا ہے کہ اسے آن لائن سبمیشن کرنا ہے تو پھر آن لائن جائیں، وہاں آپ کو اپنا جو ہے اکاؤنٹ وغیرہ جنریٹ کرنا ہوگا، رجسٹریشن کروانی ہوگی، وہ سب کر کے پھر اپنا وہاں پہ پرپوزل سبمٹ کریں. اگر انہوں نے کہا ہے کہ ای میل کے ذریعے بھیجیں تو پھر ای میل کے ذریعے بھیجیں. یاد رکھیں جیسے انہوں نے کہا ہے ویسے کریں. ایک اور اہم بات یہ ہو سکتی ہے کہ بجٹ لمٹ کیا ہے. وہ ہو سکتا ہے بہت سے ڈونرز نے، زیادہ تر ڈونرز نے دیا ہوا ہوتا ہے کہ جناب ہماری بجٹ لمٹ یہ ہے. مثلا وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ 30,000 سے 50,000 ڈالر کے درمیان آپ بجٹ مانگیں، ہم سے اس سے زیادہ فنڈنگ نہ مانگیں. لیکن کوئی اور بڑا ڈونر ہے وہ ہو سکتا ہے لکھ دے کہ 1 لاکھ ڈالر سے 5 لاکھ ڈالر کے درمیان فنڈنگ کے لیے آپ درخواست دے سکتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو نوٹ کرنا ہوتی ہیں ان کی کال فار پروپوزلز میں. اسی طرح سبمیشن کا طریقہ ہو گیا، فنڈنگ ہو گئی. ڈیوریشن کی بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے عام طور پہ ڈیوریشن بھی دی ہوگی کہ آپ نے جو پروجیکٹ پروپوزل سبمٹ کر رہے ہیں اس کی ڈیوریشن جو ہے
وہ 6 ماہ سے 1 سال کے درمیان ہونی چاہیے، یا 1 سال سے 2 سال کے درمیان ہونی چاہیے، یا 1 سال سے 3 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ تو جو بھی ڈیوریشن انہوں نے دی ہے اس کے اندر ہی اپنے پروجیکٹ کی ڈیوریشن رکھیں، اس سے کم یا زیادہ نہ رکھیں۔ انہوں نے اگر آخری حد 2 سال دی ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کا پروپوزل جو ہے وہ بھی 2 سال کے لیے ہی ہو، وہ 1.5 سال کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر انہوں نے اس کو فلیکسیبل ضرور رکھا ہوتا ہے کہ وہ بالکل حتمی شرط نہیں ہوتی ہے، وہ آپ کو 1 سال سے 2 سال، 6 ماہ سے 1 سال، 6 ماہ سے 2 سال، 1 سال سے 3 سال، اس طرح کی کوئی لمٹ دے دیتے ہیں جس کے اندر آپ کی پروجیکٹ ڈیوریشن ہونی چاہیے۔ آپ نے ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور اس کے مطابق پھر آپ نے اپنا ایک پروپوزل ڈیولپ کرنا ہے اور وہ ان کو ان کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق سبمٹ کرنا ہے۔ اس میں یاد رکھیں کہ سبمیشن میں بعض دفعہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ ہاں، ایک اور اہم بات کہ وہ سبمیشن کے وقت صرف اپنا وہ فارم نہیں مانگتے کہ وہ فل کر کے سبمٹ کریں، بلکہ وہ اس کے ساتھ آپ سے اور ڈاکومنٹس بھی مانگتے ہیں۔ تو وہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس تیار ہونے چاہیے۔ وہ لسٹ اگر آپ پہلے دیکھ لیں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ کون کون سے ڈاکومنٹس سبمٹ کرنے ہیں ساتھ۔ مثال کے طور پر وہ آپ سے آپ کی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ مانگ لیں گے، وہ آپ سے ہو سکتا ہے پچھلے 3 سال کی اینول رپورٹس مانگیں، ہو سکتا ہے وہ آپ سے پچھلے 3 سال کے یا 2 سال کی آڈٹ رپورٹس مانگیں۔ تو وہ چیزیں آپ کو تیار ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں، مثلا امریکی ادارے جو ہیں USAID وغیرہ، ان کی طرف سے جب کال فار پرپوزل آتی ہے تو ان کا بہت سے امریکی اداروں کے پاس آپ کا رجسٹر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ اگر اس طرح کی کوئی شرط ہے تو کیا آپ ان اداروں میں سے کسی کے پاس رجسٹرڈ ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو ان کی رجسٹریشن میں کتنا وقت لگتا ہے۔ آپ فوری طور پر جو پروپوزل کال فار پروپوزل کی ڈیڈ لائن ہے اس سے پہلے اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں وہاں پہ یا نہیں کروا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں، فرض کریں آپ ایک بہت محنت کر کے پروپوزل تیار کرتے ہیں اور آخر پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں ڈاکومنٹ ساتھ اٹیچ کرنا تھا اور وہ تو ہے ہی نہیں، یا فلاں ویب سائٹ پہ پہلے رجسٹر کرنا تھا اپنے آپ کو، وہ تو ہے ہی ہوا ہی نہیں ہے، اور اس کی رجسٹریشن میں اگر ابھی ہم سبمٹ کرتے ہیں تو 14 دن لگیں گے، تو ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی، تو آپ کی وہ بہت ساری محنت ضائع جاتی ہے، وہ آپ کو بہت ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ کو بہت مایوسی ہوتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ یہ چیزیں آپ پہلے دیکھ لیں، تاکہ آپ جب سبمیشن کے لیے پروپوزل سبمیشن کے لیے جائیں تو آپ کے پاس ہر چیز تیار ہو اور آپ کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ویڈیوز دیکھتے رہیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، آپ کے بہت کام آئے گا۔ اور ہاں، آپ کا فیڈ بیک ہمیں ضرور آنا چاہیے۔ یہ نیچے ہم اپنا ای میل ایڈریس دے رہے ہیں، اس پر آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں، اور آپ اگر ان موضوعات کے علاوہ کسی موضوع پہ چاہتے ہیں کہ ہم ویڈیو بنائیں، کوئی گائیڈ لائنز دیں، تو وہ ہمیں بتائیے، ہم ضرور اس پہ کوشش کریں گے کہ کوئی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں۔ اور یہ کہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو وہ آپ اس ویڈیو پہ کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر ہمیں لگا کہ اس کا وہیں جواب دیا جا سکتا ہے تو ہم جواب دیں گے، اگر لگا کہ اس کے لیے الگ سے کوئی ویڈیو بنانے کی ضرورت ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگلے 2-4 ہفتوں میں آپ ایک نئی ویڈیو کی شکل میں اپنے سوال کا جواب دیکھ سکیں۔ فیڈ بیک بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آپ کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔